اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ نحل۔ آج دیکھتے ہیں جی سورہ نحل جو قرآن کریم کی 16 نمبر کی صورت ہے، اس کا مضمون، اس کے مختلف مضامین اور اس میں اس کا جو مختصر سا خلاصہ ہے وہ سورہ نحل۔ یہ 16 نمبر کی صورت اور مکی صورت ہے قرآن کریم کی، جس میں 128 آیات ہیں، اور بنیادی جو اس میں پیغام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ وہی توحید، اللہ کی نعمت یعنی اللہ کی نعمتوں اور ساتھ وہی جزا و سزا اور نیک و بد کے انجام پر یہ تمام صورت مشتمل ہے۔ اچھا جی، اب دیکھتے ہیں اس کے مضامین۔ نمبر 1، توحید اور قدرت الہی۔ آیت نمبر 1 اور 9 تک جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس آتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور کائنات میں اس کی نشانیاں، مثلا زمین و آسمان کی تخلیق، جانوروں کی تسخیر اور انسانوں کے لیے رزق کا انتظام۔ یہ ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی قدرت اور کائنات میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی ہے وہ اس میں آئی ہوئی ہیں۔ پھر اسی طرح جب آیت نمبر 17 پہ پہنچتے ہیں ہم، وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو پیدا نہیں کرتا سب برابر ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ جو اہل علم ہے ان کی فضیلت، یعنی اہل علم کی فضیلت کے بارے میں اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل علم یعنی وہ لوگ جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم دیا ہے۔ آیت نمبر 43 پہ جب ہم پہنچتے ہیں وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی آپ ان سے پوچھو، اگر آپ نہیں جانتے ان سے پوچھو جن کو علم دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر آگے آیت نمبر 65 سے آگے جب ہم جاتے ہیں 69 تک، اس میں آیا ہوا ہے بارش کے نازل ہونے، شہد کی مکھی کی تخلیق اور ان سے حاصل ہونے والی نعمتوں کا تذکرہ۔ نمبر 2، دوسرا جو مضمون ہے، ایک تو یہ آگے اللہ کی توحید اور قدرت الہی، پھر دوسرا ہے وحی اور نبوت، اسی طرح فرشتوں کے ذریعے اللہ کا حکم اور وحی کا نازل کرنے کا ذکر۔ آیت نمبر 43 اور 44 میں اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح سابقہ انبیاء کی بعثت اور وحی کا مقصد بیان کرتے ہیں، اور قرآن کو وضاحت کے لیے نازل کیا گیا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے جب جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر بھیجنے اور قرآن کی ہر چیز کا واضح بیان ہے، یعنی جو چیز واضح ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ تیسرا مضمون ہے قیامت اور جزا و سزا۔ قیامت اور جزا و سزا، قیامت کے دن مشرکین کی رسوائی اور ان کے برے انجام کا بیان، یعنی قیامت والے دن جب مشرکین مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا اقرار نہیں کرتے، انکار کرتے ہیں، وہ ان کے برے دن ہوں گے، ان کا برا انجام ہوگا، ان کی رسوائی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح آیت نمبر 32، اس میں نیک لوگوں کی روح قبض ہونے کا خوبصورت منظر کہ فرشتے انہیں سلامتی کی خوشخبری دیتے ہیں، عہد توڑنے والوں کی مذمت اور ان کے لیے سخت انجام کی وعید۔ نمبر 4 مضمون حلال اور حرام اور اسلامی احکام، یعنی آیت نمبر 114 تک جب ہم پہنچتے ہیں تو وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم اور شکر گزاری کی تلقین، یعنی جو پاکیزہ چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آپ پہ نازل کی ہیں، آپ وہ کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ آیت نمبر 116 117 میں اپنی طرف سے حرام و حلال بنانے کی مذمت اور اس کا انجام، یعنی تھے نا جو حلال چیز کو حرام کہتے تو حرام کو حلال، اللہ نے کہا کہ اس طرح نہ کرو، اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اچھا، آیت نمبر پھر اسی طرح 91 میں اللہ تعالیٰ عدل، احسان اور صلہ رحمی کا حکم کرتے ہیں، اور بے حیائی اور برے کاموں اور ظلم سے روکنے کا حکم اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ نمبر 5واں مضمون آخری، صبر، دعوتی دین اور اخلاقی تعلیمات۔ صبر، دعوتی دین اور ساتھ اخلاقی تعلیمات، یعنی اخلاق کو بہتر کرنے کی تعلیم، اس کی تربیت۔ اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کے لیے اچھے دن بدلنے کی بشارت، یعنی جو ہجرت کرتے ہیں، جہاں پر مسلمانوں پر کسی پر جب کوئی برا وقت آتا ہے، تکالیف آتی ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ یہ تکلیف کا وقت ہے، آپ ہجرت کرو، ٹھیک ہے، اور اچھے دن بدلیں گے، آئیں گے۔ اسی طرح آیت نمبر 125 پر جب پہنچتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پہ جو حکمت اور اچھے انداز سے دعوت کی تلقین کرتے ہیں، یعنی آپ
اللہ کی طرف لوگوں کو اچھی دعوت کے ساتھ بلاؤ، ٹھیک ہے جی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، یعنی کہ آپ ان کو کیا کرو، اچھے طریقے سے اللہ کی طرف بلاؤ۔ اچھا جی، پھر آیت نمبر 126 سے 128 ظلم کا بدلہ لینے، صبر کرنے اور اللہ پر بھروسہ رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ مختصر خلاصہ سورہ نحل سورہ نمبر 16 کا یہ ہے کہ اس میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی قدرت اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر، یہ صورت وحی، نبوت، قیامت اور جزا و سزا پر بھی روشنی ڈالتی ہے، جس طرح اوپر سارا بیان ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی عدل و انصاف، شکر گزاری، حلال و حرام کے احکام اور صبر و استقامت کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس صورت کے آخر میں حکمت، وہ یعنی جس طرح ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یعنی حکمت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ، اور حسن اخلاق یعنی اچھے اخلاق کے ساتھ دین کی دعوت دینے کی تلقین کی گئی ہے، اور یہ صورت انسان کو اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرنے اور صحیح راستے کو اپنانے کی دعوت دیتی ہے۔ یہ تھا سورہ نحل کا مختصر سا خلاصہ، اس میں آئے ہوئے مختصر لیکن بڑے جامع مضامین۔ امید کرتا ہوں اس سے آپ نے فائدہ اٹھا لیا ہوگا۔